बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शायरुल्लाह की ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी है। बेशक नमाज इबादत है, बेशक रोज़ा इबादत है और असीम इबादत में है, लेकिन कुरान पाक में कहीं भी रोज़े नमाज को दिलों की परहेज़गारी नहीं कहा गया। दिलों की परहेज़गारी क्या है? आइए कुरान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक या अली शान शाह मदद। हाज़िर खिदमत है आपका भाई अली इरशाद अलवी। सबसे पहले मैं कुरानी 2 आयत रखूँगा आपके सामने, फिर शायरुल्लाह पर बात होती है। सबसे पहले एक आयत में तिलावत करूँगा आपके सामने। सूरह हज की आयत नंबर 32 है। सूरह हज आयत नंबर 32, उसमें क्या लिखा है कि बात यह है कि शायरुल्लाह की ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी है। सूरह अल हज आयत नंबर 32। शायरुल्लाह की ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी है। अल्लाह की निशानियों के आगे झुक जाना, उनकी ताज़ीम करना, ये दिलों की परहेज़गारी है। बेशक इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह पाक ने शायरुल्लाह को दिलों की परहेज़गारी करार दिया है। शायरुल्लाह क्या है, इसके लिए एक और आयत में रखूँगा आपके सामने, ताकि शायरुल्लाह की मानी मतलब आपके सामने खुलकर सामने आ जाए। इससे पहले मैं शायरुल्लाह पर, उसकी मानी पर बात करूँगा थोड़ी सी। शायर की मानी है निशानियाँ। शायरुल्लाह से मुराद वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की अज़मत के लिए करार दी गई हैं, जैसे खाना काबा, मस्जिद, कुतुब समाविया। ये शायर की मानी मैंने ली है अल कामुसुल कुरान, ग़ुलाम ज़ैनुल आबदीन सज्जाद मीरठी की लुगत की किताब है, उसमें से। ये देवबंदियों की लुगत है और मैंने इस लुगत में बहुत कुछ पाया है। बहुत अच्छी तरीके से कुरानी अल्फाज की मानी बताई गई है, उसमें से मैंने आपकी खिदमत में शायर की मानी बताई। अब कुरानी आयत से आप इसको समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल माइदा आयत नंबर 2, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, ना हुर्मत वाले महीने की, ना कुर्बानी के जानवर की, ना उन पट्टों की जो कुर्बानी के जानवरों के गले में बंधे हुए हैं। अब थोड़ी शायरुल्लाह की तफसीर, थोड़ी मानी मतलब। शायर से मुराद हर वो चीज़ जो इस्लाम की अज़मत व तारीख़ से वाबस्ता हो, या उस चीज़ में उसके नज़रिए और निज़ाम की पहचान हो, ये शायरुल्लाह है। यानी ऐसी चीज़ें जिनको देखकर आपको खुदा याद आ जाए। जैसा कि आप जैसे ही खाना काबा पर आपकी निगाह पड़ेगी, आपको अल्लाह याद आएगा। मस्जिद पर निगाह पड़ेगी, आपको नमाज याद आएगी, कुरान याद आएगा, खुदा याद आएगा। कुतुब समाविया, जो आसमानी 4 किताब हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको यकीनन खुदा याद आएगा। ठीक जनाब। अब ये जो सूरह माइदा, अल माइदा में आयत नंबर 2 में ये बताया गया है क्लियर तौर पर कि ना हुर्मत वाले ईमान वालो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, ना हुर्मत वाले महीने की, ना कुर्बानी के जानवर की। देखें, जो जानवर आपने ख़रीदा है ईद उल अज़हा पर कुर्बान करने के लिए, आप उसको सजाते हैं, उसको रंगीन पट्टे गले में डालते हैं, उसको फूलों के हार पहनाते हैं, चमकीली चीज़ें उसके जिस्म पर ऊपर डालकर आप उसे खूबसूरत बनाते हैं। हक़ है आपका, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी चीज़ है। अब कुरान पाक फरमाता है कि ये जानवर कुर्बानी किसकी? अल्लाह पाक के लिए। तो ये जानवर भी शायरुल्लाह में शामिल हो गया। ये जानवर, ये याद रखिएगा, ये जानवर शायरुल्लाह में शामिल है।
صرف یہ جانور نہیں، لیکن اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہوا ہے نشانی کے طور پر قلائد، جس کو قرآن پاک کی المائدہ سورت آیت نمبر 2 میں بتایا گیا ہے۔ اب بات کو سمجھیے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان کی بھی تعظیم آپ کو کرنی ہے، اور جو جانور اضحیٰ کے لیے آپ لے کر گھر میں آتے ہیں اس کی بھی عزت تعظیم کرنی ہے۔ اور ہمارے اہل سنت برادران دستگیر بادشاہ پیر کے لیے کوئی جانور اس کے نام پر لے لیتے ہیں قربانی کے لیے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس جانور کو کوئی بھی جھڑکتا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہو صرف کہ یہ جانور دستگیر بادشاہ پیر کے لیے یا اضحیٰ کے لیے ہے یا نیاز حسین کے لیے ہے، اس نظر کیے ہوئے جانور کی تعظیم کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کی حرمت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قرات کی۔ ٹھیک میرے بھائی لوگ، اب جو جانور ہے اس کی تعظیم بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس جانور کے گلے میں جو پٹا پڑا ہوا ہے اس پٹے کی بھی آپ نے تعظیم کرنی ہے۔ جب آپ جانور ذبح کر لیں اور جو پٹا اس کے گلے میں نشانی کے طور پر آپ نے ڈالا تھا اس کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے آپ نے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اس پٹے کی بھی عزت کرنی ہے، اس جانور کی عزت کرنی ہے۔ تو مجھے اب یہ بتائیے، اور یاد آیا ذہن میں، بات کرتا چلوں، بخاری شریف میں گھوڑوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے۔ آپ اسلام 360 ایپ میں جائیں، حدیث کے آپشن پر ٹچ کریں، بخاری شریف نکل آئے گا، بخاری شریف پر ٹچ کریں، پھر وہاں لکھیں گھوڑے یا گھوڑوں لکھیں، صرف آپ گھوڑوں، تو آپ کے سامنے کافی احادیث آ جائیں گی جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت رکھی گئی ہے قیامت تک۔ اور ایک اور نشانی بتاتا چلوں، عرب لوگ امیر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھروں میں گھوڑے ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں کو پالتے ہیں، گھوڑے ان کی نشانی ہے، تلوار اور گھوڑا عرب کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے کتنے امیر ہیں عرب کے لوگ۔ اب جب عام گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت ہے، اور جو حلال جانور اللہ کے نام پر اضحیٰ کے لیے، ذبح کے لیے ہم لاتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرنا ہم پر فرض ہے، عزت کرنی ہے اس کی، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہیں کرنا، کہنا، اس کو لاٹھی وغیرہ نہیں مارنی ہے۔ کریں گے ہم ایسا تو اس کی بے حرمتی کی ہم نے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، جیسے میں نے دستگیر بادشاہ پیر کے لیے کوئی جانور رکھتے ہیں لوگ، اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں تو وہ جس کی کھیت میں چلا جائے، جو گھاس پھوس کھائے اس کو کھانے دیتے ہیں، اس کو جھڑکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بابا یہ دستگیر بادشاہ پیر کا ہے، بابا یہ اضحیٰ کا جانور ہے۔ تو جانور کی بھی تعظیم، اس کے گلے میں جو قلائد پٹے پڑے ہوئے ہیں ان پٹوں کی بھی تعظیم کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ اب اگر ہم کچھ لوگ عزاداران مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذوالجناح گھوڑے کی تعظیم عزت کرتا ہے، تو یہ گھوڑا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ جو شبیہ نکالتے ہیں ہم، یہ شبیہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم یہ جو ذریح نکالتے ہیں، وہ ذریح پاک بھی اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیاروں کے لیے ہے، ان کے پیاروں کے نام پر ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، ان میں کون لوگ ہیں جو ان نشانیوں کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ علم عباس کا، اسلام کا پرچم ہے، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اس کی بھی ہمیں تعظیم عزت کرنی ہے۔ اور دیکھتے ہیں آپ نے نیچے لکڑی کا ایک رکھا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ہم اس کو سندھی میں ریہل بولتے ہیں، آپ پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں۔ اس ریہل کی بھی عزت کرتے ہیں ہم، اس پر قرآن پاک رکھ کر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو جا کر کبڈ میں کسی اوپر والی جگہ پر رکھا، لیکن وہ لکڑی کا جو ٹکڑا جس پر رکھ کر قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم تعظیم کے ساتھ سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32 یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی لوگ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں دعا دیجیے گا، اپنا